السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے سامنے اچھی ویڈیوز کو پیش کیا جاتا ہے، تلاش کر کے اچھے احادیث کو بتایا جاتا ہے جو ہمارے ماحول کے اعتبار سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، ایسے احادیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر، احادیث کے اندر بتایا گیا کہ غیبت سے کتنا بڑا نقصان ہے، غیبت سے کرنے سے کتنا بڑا گناہ بھی ہے، اور غیبت کا انجام بھی کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کیا بتائے ہیں، میں اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بتا دیا ہوں کہ غیبت کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، اور غیبت کی وجہ سے ہماری نیکیاں چلی جاتی ہے، غیبت کی وجہ سے ہماری وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور غیبت کی وجہ سے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب ہے میرے دوستو، آج کی جو احادیث ہے یہ بھی ایک بہت ضروری احادیث ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کس طرح کرنا، اس کی عزت کیا ہے۔ ہم کیا ہے، مذاق میں کسی کی عزت پر حملہ کر دیتے ہیں، کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں، کسی کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، یا کسی کو بے عزتی کر دیتے ہیں، یا کسی کے خون کو بہا دیتے ہیں۔ تو اس احادیث کے اندر اسی کو بتایا گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں عربی متن کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم علی المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه ودمه وماله التقوى ها هنا وفي رواية مسلم ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم۔ میرے دوستو، یہاں تک احادیث ہو گئی۔ اب آپ حضرات ہمارے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، ترجمہ کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ تشریح کروں گا، مختصر طور پر تشریح کے ساتھ اس کے مطلب کیا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو اسکپ کیے بغیر سنیں۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ چلتے ہم ترجمہ کی طرف۔ میرے دوستوں، ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے، نہ اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کرے، نہ اس کی مدد کو چھوڑے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا خون اور اس کی مال حرام ہے۔ اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، حقیر سمجھے۔ میرے دوستو، اس احادیث کے اندر دو تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے۔ کس طرح بھائی ہے؟ بھائی اس طرح ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ ایمانی نسبت کے اعتبار سے یہ بھائی ہو گیا۔ بھائی ہونے کے اعتبار سے اس پر ضروری ہے کہ اس کی عزت کرے۔ اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ کوئی بات بولنے کا ہے تو اس کے سامنے سچ بات بولے، جھوٹ بات نہ بولے۔ اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے، اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت پڑ جائے، ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس سے ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے۔ اور
وہ جو 3 چیزیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جو حرام ہے بتائے، ارزہ، اس کی عزت حرام ہے. اس کی عزت حرام ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے. یعنی اس کی عزت کو بچائے رکھنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بات بات میں اس کے بے عزتی کر دے. اس کا خون حرام ہے. کیا مطلب اس کا خون حرام ہے؟ یعنی ناحق اس کو قتل مت کر دو، اس کا خون ریزی مت کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرنا حرام ہو جاتا ہے. وہ مالہ، اگر اس کا مال ہے تو اس کے مال کا بھی ایسے ہی ہڑپ لینا، چوری کر لینا یا اس کے مال کو کھا لینا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے میرے دوستو. بہرحال میرے دوستو، یہ کچھ باتیں تھی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنا چاہیے، اس کی مال کی بھی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس چھوٹی سی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.